ہے یہ دو طرفہ ہے. امام کا ایک لقب ہے کیا کہ یہ رضا. یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ بھی جس سے راضی، رسول بھی جس سے راضی، اولیاء خدا بھی اس سے راضی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر دوست اور دشمن دونوں راضی ہیں. ائمہ معصومین کے اندر یہ ایک واحد امام ہے کہ جس کے اوپر دوست اور دشمن دونوں راضی دکھائی دیتے ہیں. دوست بھی راضی ہے، دشمن بھی راضی. یہ جو رضایت ہے عزیزان محترم بہت اہم موضوع ہے. کس سے رضایت؟ اللہ کی رضایت، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا. کس سے رضایت؟ انسان کبھی اپنے آپ سے راضی ہوتا ہے اور کبھی انسان دوسروں کے عمل پر راضی ہوتا ہے. یہ رضایت کے تین پہلو ہو سکتے ہیں: اللہ سے راضی، اپنے آپ سے راضی، دوسروں سے راضی. یہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے اللہ سے راضی ہونا. سب عبادتوں اطاعتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تقرب ہے پروردگار. ہم عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ عبادت اور اطاعت کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. انسان کی فضیلتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، میں نے عرض کیا عام طور پہ ایک طرفہ ہے، لیکن یہ دو طرفہ ہے. جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جاتا ہے. لہذا روایت میں کہ فرماتے ہیں رضا اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیت ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. امام فرماتے ہیں میں خدایا تو جو مجھے عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو مجھ سے راضی ہو جا. یعنی میں اس عمل کو انجام دیتا ہوں، تو اس عمل پر مجھ سے راضی ہو جا. امام اللہ کی رضایت کو چاہتا ہے. اللہ حضرت موسیٰ سے کلام کرتا ہے کہ میری رضا کس چیز میں ہے؟ کہا اے پروردگارہ تیری رضا کس چیز میں ہے؟ پروردگار کہتا ہے اے موسیٰ تو اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیسے پروردگارہ؟ یعنی وہ جو اللہ کا نبی ہے اس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ایسی چیز میں کہ تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں، ناراحت ہوئے، دل ٹوٹا. کہا کیسی چیز ہے جو میں اس پر عمل نہیں کر سکتا؟ گریہ وزاری، پروردگارہ میری رہنمائی فرما، کون سی چیز ہے جس میں تیری رضا ہے؟ فرمایا انا رضائی فی رضا کا بقضائی. کہا میری رضا اس میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی ہو جا. کہ تو میری قضا پر راضی ہو جائے گا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر کہتے ہیں رضن بقضائک. امام رضا علیہ السلام وہ امام ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے، اللہ کی قضا پر راضی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں، اللہ کو یہ پسند ہے مجھے بھی یہی پسند ہے. میری اپنی کوئی پسند نہیں ہے، جو اللہ کی پسند ہے. اللہ مجھے اس عالم میں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، کہا یہی مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ جس طرح اللہ مجھے مریض دیکھنا چاہتا ہے، یہی مجھے اچھا لگتا ہے، یہی مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ مجھے تندرست دیکھنا چاہتا ہے، یہی مجھے اچھا لگتا ہے. یعنی جو اللہ کی قضا میرے لیے مقدر ہے مجھے وہی پسند ہے، میں اسی پر راضی ہوں. لہٰذا امام صادق فرماتے ہیں اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں، اس کے ولی کی اطاعت میں ہے. اگر آپ اور میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ رسول کی رضا، رسول کے ساتھ ساتھ اس کے ولی کی، اولیاء کی رضا بھی حاصل کرنی ہوگی. امام رضا علیہ السلام کی رضا حاصل کرنی ہوگی. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو امام رضا علیہ السلام اللہ کی قضاء و قدر پر راضی تھے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے تھے. لہٰذا امام فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر کرنا. اللہ کی طرف سے اللہ نے مقدر کیا ہے، تم اس پر صبر کرو. یہ ہے رضا امام رضا کی. اگر
اللہ جس طرح دیکھنا چاہتا ہے. کبھی انسان اپنے آپ سے راضی ہوتا ہے. عزیزان محترم یہ نہایت بدترین چیز ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ سے راضی ہو جائے. صاحب میں تو ایسا ہوں. یہ نہایت بدترین چیز ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی, کہا کہ یا بنی من یرد رضوان اللہ یسخط نفسہ کثیرا. جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے, اللہ کی رضوان کو چاہتا ہے, وہ اپنے نفس کی کثرت سے مذمت کرتا ہے. کبھی بھی اپنے نفس سے راضی نہیں ہوتا. یعنی خود پسندی اچھی چیز نہیں ہے, اپنے آپ سے راضی ہو جانا اچھی چیز نہیں ہے. لہٰذا انبیاء کی زندگی میں, ائمہ کی زندگی میں یہ چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ہمیشہ اپنے آپ کو وہ خدا کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو کس انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہوگا کہ پروردگارہ میں ایسا ہوں, نہیں. ہمیشہ ایسی چیز کا انتخاب ہو, پروردگار میں تو حقیر ہوں, میں مسکین ہوں, میں فقیر ہوں, میں ذلیل ہوں. الہی ابیدک بفنائک, تیرا حقیر بندہ, تیرا ذلیل بندہ, تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں آیا, میں کچھ نہیں ہوں. دوسروں کے عمل پر راضی ہونا بدترین چیز ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ الراضی بفعل قوم کالداخل فیہ معہم. اگر کوئی شخص کسی دوسرے فرد سے یا دوسرے قوم کے فعل سے, ان کے عمل سے راضی ہو جائے تو وہ اسی کے اندر شریک ہوتی ہے. کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے, آپ کہیں بہت اچھا کیا ہے, تو آپ دو گناہ کے مستحق ہیں. ایک راضی ہونے کا اور دوسرا یہ کہ وہ اس فعل کے اندر شریک ہوتا ہے. دو مذمت ہے. امام کون ہے؟ امام رضا. نہ صرف رضا بلکہ روایت کہتی ہے, آپ خود اس امام کو پکارتے ہیں نا, امام کی صفت ہے سریع الرضا. یہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اس کی رافت, اس کی مہربانی جو ہے نا عزیزان محترم, یہ رؤوف ہونا. امام کی زیارت ہے, امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا امام الرؤوف, اے رؤوف امام آپ پر میرا سلام. یہ جو امام رضا علیہ السلام کی جو رافت ہے نا, یہ رافت ایسی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی بھی آ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اسے خالی ہاتھ پلٹا دے. نہ صرف سریع الرضا ہے, رؤوف امام ہے. ایسا رؤوف امام, ایسا مہربان امام کہ اگر ہرنی کو دیکھ لیتا ہے تو شکاری کے سامنے جا کر خود ضمانت دیتا ہے, کہا اس کو چھوڑ دے واپس آ جائے گی. یہ ہے امام کی رافت کہ وہ ہرنی امام سے التجا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا ہے, میرا بچہ جو ہے وہ بھوکا ہے, اس سے اتنی اجازت مل جائے کہ میں اسے دودھ پلا کے آ جاؤں. رؤوف امام. ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا, اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا, کہ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا سا تھا, اپنے والد کے ساتھ مشہد آیا تھا. مشہد میں میرے والد کی ایک اپنے جاننے والے آشنا سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی متدین دیندار انسان تھا. کہا اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس سے ایک واقعہ سنایا, اپنا واقعہ. کہتا ہے کہ میری انگلی کے اندر ایک مرض ہوا, بیماری ہوئی, بہت علاج کرایا, صحیح نہیں ہوتی تھی. ایک امریکہ کا ڈاکٹر تھا, اس کو جا کر دکھایا. اس نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ انگلی کو کاٹنا پڑے گا. کہا میں واپس آ گیا, انگلی کا کٹوانا واپس آ گیا. کچھ دنوں بعد تکلیف بڑھی بہت زیادہ, پھر دوبارہ اس کے پاس گیا. کہا کینسر ہے, اب کلائی سے ہاتھ کٹے گا اور کوئی علاج نہیں. کلائی سے ہاتھ کا سنا, پھر واپس آ گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد تکلیف بڑھی, بیماری بڑھی, پھر دوبارہ گیا. کہا کونی سے ہاتھ کٹے گا, کونی سے ہاتھ, پھر واپس آ گیا. پھر کچھ عرصے بعد اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ کوئی انسان میرے قریب آتا تھا تکلیف ہوتی تھی, اگر ہاتھ لگ گیا تو میرا کیا ہوگا. پھر گیا. اب جب گیا تو اس نے کہا کندھے سے ہاتھ کٹے گا. کہا میں واپس آ گیا. میرے ساتھیوں نے مجھے مجبور کیا, کہا کہ بھائی کوئی اس کا علاج نہیں ہے, کٹوا لو, ایسا نہ ہو آگے اور بڑھ جائے. کہا رات کا وقت تھا, میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر گیا. امام سے جا کر میں نے گفتگو کی. کہا مولا میں آپ کی ولایت تکوینی کا قائل ہوں, آپ تو کائنات کے اندر ولایت رکھتے ہیں, تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں. میں آپ کا ماننے والا ہوں, آپ کی ولایت کا قائل ہوں. کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس امریکی عیسائی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور وہ میرا ہاتھ کاٹے؟ مولا یہ کیا ہے؟
کہا یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آنکھ بند ہوئی اور عالم خواب میں میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت میرے قریب آ رہی ہے۔ کہا جب میں اٹھا ہوتا تھا تو میرے تکلیف اتنی ہوتی تھی، اگر کوئی میرے قریب آتا تھا تو میری آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی، ایسا نہ ہو کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر لگے اور میری تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے۔ کہا وہ شخص میرے قریب آ رہا تھا، وہ نورانی ہستی میرے قریب آ رہی تھی اور میرے خواب میں چیخ رہا تھا کہ میرے تکلیف ہے، تو وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا اور ایک مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر پھیرا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر پھیرا، اور کچھ دیر کے بعد جب میں نے کہا میری تکلیف ہے، کہا تکلیف ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ کہا میں خواب سے اٹھا، میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی، بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں اٹھا، اب میں اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا جو میرا علاج کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا، کہا کہ تمہیں کیسے شفا ملی، یہ کہاں سے ہوا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے امام رضا علیہ السلام نے شفا عطا کی ہے، مجھے امام رضا علیہ السلام نے شفا عطا کی ہے۔ کہا تو اس نے جو متعصب تھا کہا کہ یہ امام رضا نے نہیں، یہ حضرت عیسیٰ نے تمہیں شفا عطا کی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ امام رؤوف ہے، یہ امام مہربان ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا کے اندر جو رسول خدا کی روایت پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ جو بھی اس کی زیارت پر جائے گا، اگر وہ فقیر ہوگا تو غنی ہو جائے گا، اگر وہ بیمار ہوگا تو شفا پا جائے گا۔ امام کا جو یہ ظہور والا جو جلوہ ہے، یہ کسی بھی امام سے اس انداز میں ظاہر نہیں ہوا۔ امام کی جو رافت ہے، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ رؤوف سارے امام ہیں، لیکن جیسی رافت آٹھویں امام رضا علیہ السلام سے ظاہر ہوئی ہے، کسی امام سے اس طرح سے یہ رافت، یہ مہربانی ظاہر نہیں ہوئی۔ لہٰذا رؤوف کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر تکلیف کے علاج کر دے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی علاج کیا، وہ ڈاکٹر بھی علاج کر رہا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر علاج کر رہا تھا ہاتھ کو کاٹ کر، امام رضا علیہ السلام نے ایسا علاج کیا کہ تکلیف کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس امام رؤوف کا، اس عالم آل محمد کا، اس غریب امام کا، حاضرین کی تمام حوائج کو بحق امام رضا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم گناہگار ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، پروردگارہ تجھے واسطہ امام رضا علیہ السلام کی عظمت کا ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ اس محفل میں جو مومنین تشریف فرما ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، تیرے حبیب نے کہا تھا کہ جو بھی پریشان حال امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر آتا ہے، امام رضا کے صدقے میں پروردگار اس کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ پروردگارہ یہ زیارت، یہ اس وقت یہ مجلس، یہ محفل امام رضا علیہ السلام کی محفل ہے۔ اس وقت ہم امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ پروردگار تجھے اس دسترخوان کا واسطہ، تجھے اس محفل کی عظمت کا واسطہ، امام رضا کی عظمت کا واسطہ، جو بھی مومنین پریشان ہے اس مقام پر حاضر ہے، جو اس مقام پر حاضر نہیں ہے، بحق امام رضا علیہ السلام ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔